السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو استخارہ کی دعا سینڈ کر دوں اور طریقہ بھی بتا دوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخارہ کے بارے میں کیا عمل تھا وہ بتاؤں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو استخارہ اس طرح اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے تھے، اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارک لی فیہ۔ یہاں تک ترجمہ بنتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی صفت علم کے وسیلے سے خیر اور بھلائی کی رہنمائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ کی صفت اور قدرت کے ذریعے آپ سے قدرت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے عظیم فضل کی بھیک مانگتا ہوں کیونکہ آپ قادر مطلق ہیں اور میں بالکل عاجز ہوں، اور آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ سارے غیبوں سے باخبر ہیں۔ پس اے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہو، میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کو میرے مقدر میں فرما دے۔ ٹھیک ہے، ان هذا الامر ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی، یہاں پہ اپنی جس بھی مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آگے وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به۔ اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھر دیں، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیں۔ یہاں پہ نیت کریں گے کہ اگر یہ میرے حق میں کام برا ہے تو مجھ سے اس کو دور رکھیں، الگ رکھیں، اور مجھے اس چیز سے روک دیں اور میرے لیے خیر اور بھلائی کو مقدر فرما دیں، وہ جہاں اور جس کام میں بھی ہو، پھر مجھے اس خیر والے کام سے راضی اور مطمئن کر دیں۔ اور استخارے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کام میں بھی اگر مشکل وغیرہ آ رہی ہے آپ کے حق میں، وہ کام بہتر نہیں ہے تو آپ کام ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے رشتے وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، خواب کے اندر آپ کچھ دیکھیں تبھی، اگر خواب نہ آئے تو تب بھی آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو مطمئن ہو جائیں۔ اور 7 دن تقریباً، اگر پہلے دن کوئی نتیجہ عمل میں نہیں آیا، نتیجہ نظر نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو 7 دن کرتے رہیں۔ یہ استخارے کی برکت تھی کہ وہ بیماری ختم ہو گئی یا بیماری نہیں تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ سمجھ آ گئی کہ بیماری ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ کو بھی کوئی بھی مشکلات وغیرہ ہوتی ہیں یا نارمل روٹین میں بھی استخارے کرتا رہا کریں، اور اگر استخارے کا وقت نہیں ملتا ہے، ارجنٹ جانا پڑ جاتا ہے کسی کام کے لیے، تو آپ اللہم الہمنی فی رشدی پڑھ لیا کریں، اللہم اہدنی وسددنی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری چیز ہو گئی کہ آپ دعا کے دوران یا تو اپنی حاجت کو بیان کر دیں کہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، میرے حق میں برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، یا دوسرا جو آخر میں آپ اپنی حاجت کو بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں
دو جگہ پہ اعراب لگی ہوئی ہیں، فقدر ہولی، تو بعض جو دعائیں ہیں اس میں فقدر ہولی ہے، تو آپ فقدر ہولی ویسر ہولی یاد کیجیے گا، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر، ٹھیک ہے؟ تو جو سمجھنا ہے آپ پوچھ لیجیے گا۔ اور اس دعا سے پہلے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگتے ہیں، پھر دعا مانگنے کے بعد تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں ہی صحیح، تو ہاں وہ تو مصنون طریقے ہے کہ اگر آپ سونے لگے ہیں تو پھر دائیں کروٹ پر سیدھی کروٹ پر سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں، جتنی سنتیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ کے سوئیں، کیونکہ ہمیں کسی بھی جو وظائف ہوتے ہیں ان کے زیادہ جو ثمرات تب نظر آتے ہیں جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سونا ہی ہے دعا پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ کسی وقت بھی اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کر لیجیے استخارہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام دور کر دیں گے۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ رشتے وغیرہ کے لیے، بلکہ اگر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جا رہے ہیں، اگر بازار میں کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی استخارہ کریں، اس سے ہماری زندگی میں بہتر سدھار آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میرے خود ساتھ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم استخارہ کریں تو ہماری کافی ٹینشن ختم ہو سکتی ہیں، کہ میں خود اتنی سخت بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے سے پہلے دعا وغیرہ یہی استخارہ وغیرہ کر کے گئی تھی، تو وہاں پہ ایسے ہاسپٹل میں جا پہنچے جہاں پہ نہیں جانا تھا، وہاں رپورٹس وغیرہ نہیں، اس ڈاکٹر نے صرف دوائیاں دی ہیں، وہ کچھ زیادہ چیک اپ وغیرہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔ تو یہ استخارہ کا ہی رد عمل تھا، استخارہ کی وجہ سے ہی کہ زیادہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی، ہر چیز سے پیسہ خرچ ہونے سے اور زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بھی بچ گئے۔ تو اگر استخارہ کر لیں تو ہر چیز سے، بری چیزوں سے پناہ ہو جائے گی، اچھا ہی آپ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ تعلیم دی ہے، اس پر اتنی توجہ دی ہے، تو اس سے زیادہ تو ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کا آتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں، تو ادھر ایک بچے کا کیس آیا ہوا تھا جس کو کینسر تھی، تو بچے کو جب آخری آپریشن کے لیے لے کے جانے والے تھے تو انہوں نے اس بچے کے والدین سے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، ہو سکتا ہے اس کو کینسر نہ ہو۔ تو بچے کا والد استخارہ کر کے آیا، دوبارہ جب ٹیسٹ کروائے ہیں تو بالکل ٹھیک کہ کوئی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر بھی حیران، بہت سی رپورٹیں چیک کروا کے